السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للمتوحد بجلاله المتفرد وصلاته دوما على خير الأنام محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ حضور سرور کائنات فخر موجودات اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں اور بلند آواز سے پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ لائٹ والے بھیا جہاں بھی ہوں تو ان سے گزارش ہے، یہ نیچے فوم ہے اور چادر بھی پتلی ہے، یہ آپ لائٹ جو پلٹا کے رکھ گئے ہیں یہ ہیٹ کر رہی زیادہ، اس میں آگ لگنے کا بھی خطرہ ہے، تو ان لائٹوں کو ہٹا دیجیے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں اور آپ سب کو آج کی اس عظیم الشان محفل میں حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین۔ قابل مبارکباد ہیں چرکھاری کے غیرت مند نوجوان جنہوں نے حضور کی محبت میں علماء ذوی الاحترام کو بلایا، شعراء اسلام کو بلایا اور ارادہ کیا کہ حضور کا ذکر کیا جائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین۔ بہت خوبصورت محفل بھی ہے اور بہت اچھا آپ سن بھی رہے ہیں. کمیٹی نے بہت اچھا انتظام بھی کیا ہے، کسی بھی طرح کی کمیٹی کے انتظام میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، ہم سب کو ولادت رسول کا صدقہ عطا فرمائے. اب بس صرف ایک کمی باقی ہے اور وہ کمی یہ ہے کہ یہاں آگے فرش نہیں بچھا ہوا ہے اور فرش بچھائیں گے تو ٹائم لگ جائے گا. میں چاہتا ہوں کہ آپ بسم اللہ کر کے یہاں سامنے میرے بیٹھ جائیے، سارے جتنے بھی لوگ کھڑے آگے بیٹھ میں جائیے. نے آپ سے کہا تھا یہ تھوڑا ڈسٹینس اب یہ تھوڑی سی قربانی آپ کو زمین پہ بیٹھنے کی حضور کے نام پہ دینا پڑے گی، حضور کے لیے. ماشاءاللہ. جتنے بھی نوجوان ہیں میرے سامنے آگے بیٹھ جائیے تاکہ آپ نے بڑی محنت کی ہے تو تھوڑی سی دیر کچھ بیان ہو جائے، کچھ اچھا آپ سن لیں. ہو سکتا ہے آپ کے کپڑے بہت برانڈیڈ ہوں لیکن میں نے بلایا بھی حضور کے نام پہ، سبحان اللہ. اور حضور کے غلاموں کی شان یہ ہے جب حضور کا نام آتا ہے تو کپڑے نہیں دیکھتے ہیں، وہ کہتے کیا ہے؟ نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرے اللہ اکبر. تو حضور کے غلام پھر یہ نہیں دیکھتے کپڑوں کی کیا اوقات ہے، سب کچھ اللہ نے حضور کے صدقے میں دیا ہے. یہ جان، یہ جہان، یہ شہرت، یہ عزت، یہ دولت، یہ زمین، یہ کائنات، یہ چاند، یہ ستارے، یہ نظارے، کائنات کا ذرہ ذرہ. اور مجدد اعظم کی زبان میں کہوں تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہاد کی، جان ہے تو جہاد. اللہ نے ساری کائنات کو اپنے محبوب کے صدقے میں پیدا فرمایا. جب ہم اور آپ ہمارے نبی کے نام پر آئے ہیں، حضور کی تعلیمات سیکھنے آئے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
دنیا کو کیا پیغام دیا؟ پیغام امن دیا، پیغام بھائی چارہ دیا، محبت کا پیغام دیا، امن سکھایا، اپنے ملک سے محبت سکھائی، بھائی چارہ سکھایا۔ ہم ٹوٹل رسول اللہ کی تعلیمات کو اس محفل میں سیکھنے آئے ہیں، اور مجھے یقین ہے جنہوں نے رسول اللہ کی تعلیمات کو سنا ہے وہ اپنی جان سے زیادہ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ہندوستان کے لیے ہمیشہ کہتے ہیں ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں برابر کے شریک، در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہے ہم، ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہے، تاج اور لال قلعے کے یہاں بانی ہم ہے۔ یہ محمد عربی کے غلام تھے جنہوں نے 1857 میں اس بات کی پرواہ نہ کی کہ گھر لوٹ لیا جائے گا۔ یہ منبر نور پر بیٹھنے والے علماء کی جماعت تھی جنہوں نے اس بات کی پرواہ نہ کی کہ ہماری جانوں کے نذرانے پیش کرنا پڑیں گے۔ یہ ہمارے علماء کی جماعت تھی جنہیں دہلی سے لے کر پشاور تک کے تمام درختوں پر سولی دے کر چڑھا دیا گیا، مگر یہ ہمارے علماء کی جماعت تھی جنہوں نے مراد آباد کے چوراہے پر کفایت علی کافی کے انداز میں پھانسی کا پھندا چوم کے بھی کہا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا۔ نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی مفتی اشرف گیلانی صاحب نے ملا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ جانتے ہیں ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کا اپنا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے۔ جلسہ ہوتا ہے، کوئی فنکشن ہوتا ہے تو لامحالہ اس کی پرمیشن لی جاتی ہے، اور جب پرمیشن لی جاتی ہے تو اس کا اپنا ایک وقت متعین ہوتا ہے۔ جانتے ہیں آج کا جلسہ تھوڑا سا جہاں تک میں سچویشن کو محسوس کر رہا ہوں کہ پرمیشن کے اعتبار سے کچھ تاخیر سے چل رہا ہے، لیکن ہم اپنے ملک کے قانون کو فالو کرنے والے ہیں، اس لیے انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ بہت تھوڑے سے وقت میں یہ محفل مکمل ہو جائے، حضور کا ذکر بھی ہو جائے اور ملک کے قانون کی کسی بھی طرح مخالفت بھی نہ ہو۔ مجھے امید ہے الحمدللہ ہمارے جوان اس پورے شہر میں امن و امان کا ماحول قائم کریں گے، اور ملک کے امن و امان کو بہتر بنانے کے لیے ہر طرح سے پولیس پرشاسن کا سپورٹ کریں گے۔ سپورٹ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ملک میں امن و امان قائم رہے، امن کے لیے، چین کے لیے کسی بھی طرح سے ہمارے شہر میں فساد نہ ہو۔ پرمیشن اسی لیے لی جاتی ہے تاکہ سکون کے ساتھ سارے کام ہو جائیں۔ تھوڑی سی تاخیر ہوئی ہے لیکن یہ جلسے بھی سال میں کبھی ایک بار ہوتے ہیں، اس لیے بہت تیزی کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کر کے انشاءاللہ جلسہ مکمل کریں گے۔ انتظامیہ کے لوگ موجود ہیں، ہمارے جوانوں نے بڑی کوششیں محنتیں کی ہیں، اللہ ہمارے اس جلسے کو کامیاب فرمائے۔ ہم اور آپ آئے ہیں حضور کی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں قرآن عظیم کی ایک آیت میں نے پڑھی، اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم۔ ترجمہ کیا ہے؟ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو احساس جس کو اپنی حالت خود بدلنے کا، جس کو خود یہ احساس نہ ہو کہ ہمیں برائی سے اچھائی کی طرف آنا ہے، جسے یہ احساس نہ ہو ہمیں گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کے راستے پر آنا ہے، جسے یہ احساس نہ ہو ہم نے اپنی جوانی کو شراب و شباب کو ٹھوکر مار کے حضور کی اطاعت میں گزارنی ہے، جسے خود یہ احساس نہ ہو ہمیں سماج میں بہترین انسان بننا ہے۔ جب تک خود احساس نہیں ہوگا تب تک کوئی آپ کو بہتر نہیں بنا سکتا ہے۔ احساس کرنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، باشعور بننا پڑے گا۔ بہتر بننے کے لیے ہر سماج کے اندر مہم چلانی پڑے گی، کوششیں کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، ظلم کے خلاف، برائی کے خلاف، شراب کے خلاف، جوئے کے خلاف، سٹے کے خلاف، زنا کے خلاف، یہ جتنی برائیاں سماج میں موجود ہیں ان برائیوں کے خلاف
کھڑا ہونا پڑے گا. اس بات کی پرواہ نہ کریں کون راضی ہوتا ہے کون ناراض ہوتا ہے, کون برا مانے گا کون اچھا کہے گا. یاد رکھیے گا جب مہم شروع کی جاتی ہے کچھ لوگ اچھا کہنے والے ہوتے ہیں اور زیادہ لوگ برا کہنے والے ہوتے ہیں. جتنی مہم دنیا میں شروع کی گئی ہے تاریخ اٹھا کر دیکھ لیے, لیکن اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں آخر میں کامیابی اللہ نے حق کو عطا فرمائی ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ ہر زمانے میں اچھائی کو دبانے کی کوشش نہیں کی گئی, کوشش کی گئی, لیکن اللہ نے کامیابی کس کو دی؟ اچھائی کو. کامیابی کس کو ملی؟ نیکی والے کام کو. کامیابی کس کو ملی؟ خیر والے کام کو. آج ہم محمد عربی کے غلام ہیں. یاد رکھیے گا میلاد النبی کا جلسہ صرف اس لیے نہیں آتا ہے کہ ہم حضور کی پیدائش کے واقعات سن لیں. حضور کی ولادت کا مہینہ آتا ہے ہمیں یہ احساس دلانے کے لیے کہ ہمارے نبی کے آنے کا مقصد کیا ہے. اللہ نے اس دنیا میں اپنے محبوب کو کیوں بھیجا؟ میرے آقا اس دنیا میں کیوں تشریف لائے؟ حضور کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے نعرہ زمانے میں لگایا حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے, حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے, حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے. مجھے بتائیے آپ نے حضور کا دامن کب پکڑا؟ جس قوم کے جوان یہ نعرہ لگائیں حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے, ان کی مسجدوں کی صفیں خالی پڑی ہیں. جو کہہ رہے ہیں حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے, ان کے بوڑھے ماں باپ رو رہے ہیں آنسوؤں سے اور انتظار ہے کہ کوئی تعویذ والا مل جائے تاکہ میں اپنی اولاد کے لیے رشتہ بہتر کرنے کا تعویذ لے لوں. جن کے ہاتھوں میں رسول اللہ کا دامن ہو وہ پوری رات شراب کے ٹھیکے پر گزار دیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ جن کے ہاتھوں میں رسول اللہ کا دامن ہو وہ بچپن کے زمانے سے ڈرگز کے عادی ہو جائیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ جن کے ہاتھوں میں رسول اللہ کا دامن ہو وہ ایم ڈی یوز کرنے لگے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جن کے ہاتھوں میں رسول اللہ کا دامن ہو وہ ہیروئن یوز کرنے لگے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جن کے ہاتھوں میں رسول اللہ کا دامن ہو وہ ایم ڈی یوز کرنے لگے. کیسے ہو سکتا ہے؟ جن کے ہاتھوں میں رسول اللہ کا دامن ہو وہ نشے کے انجیکشن لگانے لگے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. جن کے ہاتھوں میں رسول اللہ کا دامن تھا, جن کے دل میں حضور کی محبت تھی, آپ جانتے ہیں وہ کیسے تھے. ڈاکٹر اقبال سے پوچھو, ڈاکٹر اقبال نے دنیا گھومی, تاریخ کو پڑھا, تاریخ کا مطالعہ کیا. کون ڈاکٹر اقبال؟ جس نے صلاح الدین ایوبی کی تاریخ کو پڑھا ہے, محمد بن قاسم کی تاریخ کو پڑھا, طارق ابن زیاد کی تاریخ کو پڑھا, ارطغرل غازی کی تاریخ کو پڑھا, عثمان غازی کی تاریخ کو پڑھا, ٹیپو سلطان کی تاریخ کو پڑھا. دنیا کی تاریخ پڑھنے کے بعد کہا بتا دے ڈاکٹر اقبال, علامہ اقبال بتا دے ہمارے جوان کیسے تھے؟ کیا میری قوم کے جوان شراب کے عادی تھے؟ نہیں. کیا میری قوم کے جوان زنا کے عادی تھے؟ نہیں. کیا میری قوم کے جوان عیاشیوں کے عادی تھے؟ نہیں. ڈاکٹر اقبال نے کہا میری قوم کے جوان ایسے تھے ڈل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں آ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے, تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے, تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے, شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی, کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی, ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے. دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم میں, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, رحمت عالم کانفرنس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کیا سننے کے عادی ہیں, مگر میں یہی سنانے کا عادی ہوں کہ آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے آپ کی جوانی ہے کس کی. الحمدللہ ہم اور آپ بریلی والے. کون ہیں؟ بریلی والے. اور اللہ سلامت رکھے کسی کے ہاتھوں میں کسی کا دامن, کسی کے ہاتھوں میں کسی کا دامن, کسی کے ہاتھوں میں کسی کا دامن. اللہ تمہاری نسبت اور تمہارے مرشد کو سلامت رکھے. اور کچھ وہ بھی ہوں گے جن کے ہاتھوں میں حضور تاج الشریعہ کا دامن ہے. کون تاج الشریعہ؟ وہ ذات گرامی جنہوں نے بریلی کی سرزمین سے جوانوں سے کہا تھا جوانوں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں, زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی. اللہ اکبر.
اکبر یا رسول اللہ. میں بہت زیادہ لمبی تقریر نہیں کر سکوں گا چونکہ وقت میں گنجائش نہیں. سمجھے پرمیشن کے اپنے مسائل ہوتے ہیں. میں محسوس کر رہا ہوں اس چیز کو. تھوڑی سی دیر توجہ کے ساتھ آپ سنیے. بہت تیزی کے ساتھ بات مکمل کریں گے. ہمارے جوانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہم اپنے سماج سے برائی کو ختم کریں. کیا کریں؟ یہ ہمارے آقا کی ولادت کا مہینہ ہے. آپ نے کبھی جاننے کی کوشش کی حضور کیوں آئے؟ ہم نعرہ لگاتے ہیں حضور آ گئے. کبھی آپ نے جاننے کی کوشش کی حضور کیوں آئے؟ حضور آئے ہیں ہماری ہدایت کے لیے. حضور آئے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے. ہمارے نبی آئے ہیں ہمیں برائی سے دور کرنے کے لیے. آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے. شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے. شراب یہ ہمارے رسول کا فرمان ہے. اگر آپ مومن ہیں, آپ مسلمان ہیں, محمد نبی کے ماننے والے ہیں تو آپ کے ہاتھوں میں شراب کے جام کیسے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے. یہ بات کہنا اس لیے پڑھ رہی ہے, یہ بات کہنا اس لیے پڑھ رہی ہے. توجہ ہے آپ کی؟ گلی ہے تو لوگ نکلیں گے, کچھ بات ہو گیا, توجہ رکھیں. توجہ ہے آپ کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نشہ تمام برائیوں کی جڑ ہے, شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے. آپ جانتے ہیں انسان جب شراب پی لیتا ہے, جب نشہ غالب آتا ہے, اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے. یہ تمیز نہیں رہتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اسے یہ تمیز نہیں رہتا حرام کیا ہے حلال کیا ہے. نشہ کرنے کے بعد اسے یہ پتہ نہیں رہتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اللہ اکبر. نشے کے ذریعے انسان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے. لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے آج 18 سال کے جوان شراب کے عادی ہو گئے, 20 سال کے جوان شراب کے عادی ہو گئے, 22 سال کے جوان شراب کے ٹھیکے پر موجود ہیں, 25 سال کے جوانوں کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے. اے میری قوم کے جوانوں, کیا تمہاری جوانی شراب کے لیے تھی؟ نہیں میرے عزیزوں, تمہاری جوانی شراب کو شباب کے لیے نہیں تھی. ہمارے سامنے صلاح الدین ایوبی کے زمانے سے لے کر آج تک شراب و شباب کو پیش کیا گیا. یہ میرے جوان تھے جنہوں نے شراب و شباب کو ٹھوکر مار کے کہا تھا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بدلا دو گستاخ نبی کو, غیرت مومن زندہ ہے, ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی. یہ کس کے جوان تھے؟ ہمارے جوان تھے. آپ جانتے ہیں کئی علاقوں میں ایسا ہوا کہ جب تقریر کے لیے اتفاق ہوا تو کچھ لوگوں نے کرسی پہ بیٹھنے کے بعد کان میں کہا وہ ذرا خیال رکھیے گا, کچھ لوگ شراب بھی پیتے ہیں, نشہ بھی کرتے ہیں, برا مان جائیں گے. کچھ لوگ علاقے میں نشہ بھی کرتے ہیں, شراب بھی پیتے ہیں, برا مان جائیں گے. ہم نے ان سے کہا اگر ان کا اتنا ڈر تھا تو کسی چاپلوس انسان کو بلانے کا تھا آپ کو. امام احمد رضا کے غلام چاپلوسی نہیں کرتے ہیں. امام احمد رضا کے غلام چہرے دیکھ کے فتوے نہیں بدلتے ہیں. امام احمد رضا کے غلام چہرے دیکھ کے مسائل نہیں بتاتے ہیں. امام احمد رضا کے غلام اس بات کی پرواہ نہیں کرتے ہیں سامنے کون ہے. امام احمد رضا کے غلاموں کے سامنے ہر وقت میں گنبد خضرا رہتا ہے. آپ نے یہ سوچ کیسے لیا بات آپ کے مزاج کی ہوگی؟ ارے ہمیں اس امام احمد رضا نے عشق رسول کی گھٹی پلائی ہے جس امام سے کہا گیا تھا نان پارا کے نواب کی تعریف کر دو, جلال میں آ گئے. ارشاد فرمایا احمد رضا دنیا دار کی نہیں تعریف کرے گا تو مدینے کے تاجدار کی تعریف کرے گا, احمد مختار کی تعریف کرے گا. اور جب تعریف کرنے پہ آئے تو پکار کے کہا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں, یہی پھول خان فتور ہے
ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، وہ سہا عرب کے بڑے بڑے تیری آنکھ یوں ہے دبے نچے، کوئی جانے منہ میں زبا نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں مدھے اہلِ تو والرضا، پڑے اس بنا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے قریب کا میرا دین پالے نہ کر۔ امام احمد رضا کے غلاموں سے کیا یہ ممکن ہے کہ سچویشن کو دیکھ کر، ماحول کو دیکھ کر موضوع بدلوا دیا جائے؟ نہیں، یاد رکھیے ہماری جوانیاں نشے کے لیے نہیں۔ آج تھوڑے سے زمانے پہلے ایم ڈی بکنے لگی، ہم لوگ کیا کہتے تھے؟ ایم ڈی کا نشہ سماج تک پہنچنے میں ہے، آج پہنچ چکا ہے، اور جو نشہ کر کے پڑے ہوئے ہیں، نشہ کرنے کے بعد نالی اور نالے میں پڑے ہوئے ہیں، یہ سوچ رہے نہیں صاحب مزہ آ گیا۔ تم نے مزہ دیکھا ہی نہیں، تم نے پڑھی ہوتی بلال حبشی کی تاریخ تو پتہ چلتا مزہ کسے کہتے ہیں، تم نے پڑھی ہوتی سلمان فارسی کی تاریخ تو تمہیں پتہ چلتا مزہ کسے کہتے ہیں، تم نے پڑھی ہوتی عمار بن یاسر کی تاریخ تو تمہیں پتہ چلتا مزہ کسے کہتے ہیں، تم نے پڑھی ہوتی مصعب بن عمیر کی تاریخ تو تمہیں پتہ چلتا مزہ کسے کہتے ہیں۔ تم دنیا کے لوکل نشے میں کرنے کے بعد نالی نالے کے قریب پڑھ کر یہ کہہ رہے ہو صاحب ہم نشہ کریں گے، ارے جاؤ تم نے ٹھان لیا ہے نشہ کرنے کا، ہم روکیں گے بھی نہیں، جاؤ نشہ کرو، شرط اتنی ہے لوکل والا نہیں کرنا، برانڈیڈ نشہ کرو، او نشہ جو بلال حبشی نے کیا، سلمان فارسی نے کیا، صہیب رومی نے کیا، عمار بن یاسر نے کیا، کون بلال جنہیں مارا بھی گیا، گھسیٹا بھی گیا، پھر بھی اپنے انداز میں کہتے تھے تو ہو کے ترشلو مجھے گالی ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار۔ محبت رسول کا نشہ کرو، عشق رسول کا نشہ کرو، حضور کی غلامی کا نشہ کرو، نام محمد کا نشہ کرو۔ جب نام محمد کا نشہ کرو گے تو دنیا ڈرا نہ سکے گی، دنیا دبا نہ سکے گی، تمہیں دبایا نہ جا سکے گا، اس لیے کہ تم محمد عربی کی محبت کا نشہ کر چکے ہو۔ پھر تم یہی کہو گے جو جان مانگو گے جان دیں گے، جو مال مانگو گے مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا چاہو جلال دیں گے۔ جب تمہیں محبت رسول کا نشہ ہوگا، مارا جائے گا گھسیٹا جائے گا، مار کھاتے کھاتے کہو گے یا رسول اللہ ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا۔ تم نے نشہ کیا ہی نہیں۔ آج حیرانی کی بات یہ ہے بیماری بہت تیزی کے ساتھ ہمارے سماج میں، ہمارے جوانوں میں، ہمارے علاقوں میں تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر آج ہم نے اس برائی کے خاتمے کے لیے مہم نہ چلائی سماج میں تو آپ دیکھ لینا آنے والا دور بہت خطرناک ہے۔ میں مسجد کی کمیٹیوں سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اپنی مسجد کے امام کو حق بولنے دو، ورنہ تم بھی مجرم ہو کر قیامت کے دن مارے جاؤ گے۔ اپنی مسجد کی کمیٹیوں اپنی مسجد کے امام پر پابندی نہ لگاؤ، حضرت بولنے میں خیال رکھنا، مسجد کے امام کو جب رکھو تو شرائط نامے میں لکھو حضرت ان کے حق بولنا، اس بات کی پرواہ نہ کرنا کون اچھا کہتا ہے کون برا کہتا ہے۔ آج حالت یہ ہو گئی ہمارے علماء سماج میں موجودہ شادیوں میں ڈی جے بج رہے ہیں، ہے کوئی روکنے والا؟ محرم میں ڈھول بج رہا ہے کوئی روکنے والا؟ سماج میں تماشے ہو رہے ہیں، درگاہوں پر باضابطہ شیخ چلی کو بلا کر تماشے ہو رہے ہیں، ہے کوئی روکنے والا برا کہنے والا؟ یہ تنہا مسجد کا کمزور امام ہے، کم سے کم محمد رسول اللہ کی محبت کا حق منبر رسول پہ کھڑے ہو کے جمعے کے دن ادا کرتا ہے، لیکن روک دیا جاتا ہے۔ کسی ایک شخص نے سماج میں برائی کی، کسی نے ڈی جے بجا لیا، اب جس نے ڈی جے بجائے جمعہ کی نماز لاسٹ صف پر پڑھ کے 2 رکعت کے بعد نکل گیا ہوا۔ یہ ہماری قوم کے آستینوں میں چھپے ہوئے دلال ہیں۔
جو شرابی اور جواری اور عیاش و مکار کے دروازے پہ جا کے کہتے ہیں معلوم ہے آج مسجد کے امام نے تیرے خلاف تقریر کی، لڑا دیا مسجد کے امام کو ایک شرابی کو۔ یاد رکھیے گا کوئی عالم دین کسی کے لیے پرسنل تقریر نہیں کرتا۔ شراب پینا حرام ہے، یہ میرا فرمان نہیں اللہ کا فرمان ہے۔ جوا کھیلنا حرام ہے، یہ میرا فرمان نہیں پروردگار کا فرمان ہے۔ سٹھا لگانا حرام ہے، یہ میرا فرمان نہیں اللہ کا فرمان ہے۔ کسی غیر کی بیٹی پہ بری نظر ڈالنا یہ میرا فرمان نہیں اللہ کا فرمان ہے۔ یہ ڈی جے باجے بجانا حرام و ناجائز ہے، میرا فرمان نہیں مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے۔ انگلی اٹھانے سے پہلے یہ ضرور غور کیجئے گا آپ کی انگلی میرے اوپر نہیں مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان پر اٹھے گی۔ اور ایمان کا تقاضا یہ ہے اگر کانوں میں آواز آ جائے حضور کا فرمان ہے گردن جھکا دیجیے۔ چاہتے ہیں کہ عزت ملے، چاہتے ہیں کہ شان ملے، چاہتے ہیں وقار ملے، چاہتے ہیں کہ سلامت رہیں، چاہتے ہیں تمہارے سر پر عزت کا تاج رکھا جائے۔ جب خبر ملے مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے گردن جھکا دیجیے۔ میرے آقا کا فرمان ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو جھک جاتا ہے اللہ اسے درجوں بلندیاں عطا کرتا ہے۔ میں آپ کو کورونا کے زمانے میں بتاؤں اور جسٹ اس کے بعد ناموس رسالت کا دور شروع ہوا، کچھ لوگوں نے جو کیا ہمارے آقا کی شان میں آپ کو معلوم ہے، علماء نے بولنا شروع کیا۔ مسجد کی کمیٹی نے آ کے کہا نہیں صاحب ان کو نکلوا دیجیے، یہ رہیں گے فساد ہو جائے گا، یہ تو ناموس رسالت کے موضوع پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے پاس بہت سارے ایسے مسائل آئے، ہم نے ان کمیٹیوں سے کہا کوئی فرض و واجب نہیں ہے کہ تم جب تک زندہ رہو گے صدر تم رہو گے، سیکریٹری اور خزانچی تم رہو گے، کوئی فرض و واجب نہیں ہے۔ ارے اس عہدے کے لیے کوئی صلاح الدین ایوبی کا جانشین تلاش کرو جس کے اندر ہمت بھی ہو، جرأت بھی ہو، جو حق بول سکتا ہو، حق سن سکتا ہو، اپنے امام کو حق بولنے کی اجازت دے سکتا ہو۔ کوئی فرض و واجب نہیں ہے، تم جب تک زندہ رہو گے صدر رہو گے۔ ارے کرسی ہے تمہاری، یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء حق اہل سنت، جشن عید میلاد النبی۔ کرسی ہے تمہاری، یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ اگر ہمت نہیں ہے سینے میں حق بولنے کی تو چھوڑ دیجئے، لیکن کم سے کم علماء کی جو ذمہ داری ہے حق بولنے کی انہیں بولنے دیجئے، ورنہ خود کی تو ذمہ داری کے مجرم ہوں گے ہی، ایک عالم کو حق بولنے سے روکنے کے بھی ذمہ دار ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں ہر منصب کی ایک ذمہ داری ہے، ہر مرتبے کی ایک ذمہ داری ہے، ہر کرسی کی ایک ذمہ داری ہے۔ آپ ٹیچر ہیں، آپ کی ذمہ داری اسکول میں ایمانداری سے پڑھائیے۔ اگر بچوں کے فیوچر سے کھلواڑ کرتے ہیں کل قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ کسی کمیٹی میں ہے ایمان فور ایگزامپل جلوس کی کمیٹی میں ہے، عید میلاد النبی کا چاند نکلنے سے پہلے لگ جائیے پوری کمیٹی کو لے کے، اس لیے کہ کسی سیاسی نیتا کی ریلی نہیں آمنہ کے لال کا جلوس آنے والا ہے، تو جو ہے وجہ تخلیق کائنات کا جلوس آنے والا ہے، لگ جائیے۔ کیا تیاری کی آپ نے جلوس محمدی کے لیے؟ یاد رکھیے میرے آقا کا جلوس اشرف جیلانی پر نہیں ہے، یہ مدینے والے مصطفیٰ کا احسان ہے۔ کسے کسے ذمہ داری دے دی جائے، کسے کسے کام لے لیے جائے، ورنہ اس بارگاہ کی شان سبحان اللہ تخت کے مقدس سے کہو جنہوں نے فقر کے ساتھ کہا تھا سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اے جانے 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 بجنگا کہو۔ جس کو جو عہدہ دیا گیا ہے کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داری ادا نہ کرنے پر جواب دینا پڑے گا۔ حق بولیے، حق سنیے اور حق پھیلانے کی عادت ڈالیے، اور یاد رکھیے یہاں دائیں سے لے کر بائیں تک جوان بیٹھے ہیں، یاد رکھیے جوانی کس کام کے لیے ہے؟ آپ کو معلوم ہے میں بہت کھل کے یہ بات کہہ دوں،
آج بہت سارے جوانوں کی زبانی انٹرنیٹ پر ضائع ہو رہی ہے. کسی کو برا لگے معاف کیجیے گا، لیکن آپ نے مجھے بلایا ہے رسول اللہ کا فرمان سننے کے لیے، تو حق بولنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے. آج ہزاروں جوان اپنی جوانی کو دن کے اجالوں میں اور رات کے اندھیروں میں تباہ و برباد کر رہے ہیں. آپ مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیے، وقت بہت کم ہے، بہت تیزی کے ساتھ بات پوری کرنے لگا ہوں. آپ نے انٹرنیٹ پر جو گناہ کیا، کیا سوچا کسی کو نہیں معلوم؟ سب سے بڑی غلط فہمی تو یہی ہے آپ کی. سسٹم جہاں سے آپریٹ کیا جاتا ہے وہ جانتے ہیں کیا کر رہے ہیں انٹرنیٹ پر، اور اس سے بڑی سرکار کائنات کا مالک میرا رب قرآن میں اعلان کرتا ہے وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اے دن کے اجالوں میں رات کے دھیروں میں گناہ کرنے والوں، یاد رکھو تمہارا رب تمہارے کارناموں سے غافل نہیں ہے. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ کو تمہارے ہر لمحے کی خبر. آج کتنے جوان ایسے ہیں باضابطہ انٹرنیٹ کا غلط استعمال، دن کے اجالوں میں رات کے اندھیروں میں زنا کی ویب سائٹ کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے ماتھے کی آنکھوں سے زنا کے ویڈیو دیکھ کر لذت محسوس کر رہے ہیں. یاد رکھیے ہر مزے کے بعد سزا ملتی ہے. مزہ لے رہے ہیں سزا بھی ملے گی. یہ جوانی دنیا کی لذت اور مزے کے لیے نہیں ہے. یہ جوانی تم نے سمجھا ہی نہیں کس کے لیے ہے. میں نے جلسے میں ایک تقریر کے بعد جب آخر میں مصافحہ ہوتا ہے، ایک نوجوان نے آ کے مجھ سے کہا تھا حضرت میرے لیے دعا کر دیجئے گا. میں نے وہی دل لگی کے طور پر پوچھ لیا کس چیز کی دعا کرنی ہے بتا دو. کاروبار کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، کیا ٹاپک ہے تمہاری دعا کا؟ کہا حضرت دعا کر دینا خواب میں مجھے مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ. میں نے کہا میں دعا کر دوں گا، میں گنہگار انسان دعا کر دوں گا، اور میرے آقا کرم فرمائے یہ بھی بعید نہیں ہے. اس بارگاہ کی شان یہ ہے وہاں فاصلوں کی زیادتی سے عنایتوں میں کمی نہیں. کوئی دور رہ کے اویس ہے، کوئی پاس رہ کے بلال ہے. وہاں جسموں کی دوری سے فرق نہیں پڑتا ہے، بس دل کا کنیکشن اس لیول کا جڑا ہو. میں دعا کر دوں گا خواب میں تمہیں مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے. میں نے کہا لیکن یہ بتا اے میری قوم کے جوان، کیا تیری آنکھیں ہیں اس قابل؟ حضور کو ان آنکھوں سے دیکھنے کی بات کرتے ہو؟ کیا آنکھیں جن آنکھوں سے صبح سے لے کر شام تک انٹرنیٹ پر غیر محرم کی کھلے ہوئے جسم کی ریل دیکھتے ہو، کیا یہ آنکھیں ہیں اس قابل کہ جس سے حضور کا چہرہ دیکھتے؟ انٹرنیٹ پر زنا کی ویڈیو رات کے اندھیرے میں ان آنکھوں سے دیکھنے کے بعد خود گریبان میں جھانک کر فیصلہ کرو کیا تمہاری آنکھیں ہیں اس قابل؟ کیا تمہاری آنکھیں ہیں اس قابل؟ ارے تم نے جانا ہی نہیں آنکھوں کی شان کیا ہے. عاشق سے پوچھو آنکھوں کا مرتبہ کیا ہے. عاشق کہتا ہے تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. تم نے جانا ہی نہیں آنکھوں کی شان کیا ہے. جنہوں نے آنکھوں کی حفاظت کی ہے مصر کے ایک عالم دنیا جنہیں علامہ جلال الدین سیوطی کے نام سے جانتی ہے، زندگی میں جاگتے ہوئے 70 بار میرے نبی کا دیدار کیا. جاگتے ہوئے. اور جب بات آئی ہے بریلی کے تاجدار کی، وقت کے مجدد کی، امام احمد رضا خان کی، فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی، جب گئے ہیں یار کی چوکھٹ پہ کھڑے ہیں مواجہہ شریف میں، خیال آیا میں اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں جس کی آنکھ کے لیے میں نے ہندوستان میں رہ کے کہا تھا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت میں لاکھوں سلام. میں اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں جس کے ہاتھوں کے لیے میں نے ہندوستان میں رہ کے کہا تھا ہاتھ جس سب تو اٹھا غنی کر دیا موجے پہلے سخاوت میں لاکھوں سلام. میں اس رسول کی بارگاہ میں کھڑا ہوں مواجہہ شریف میں کھڑے ہو کے وقت کے مجدد نے جب دیکھنے کی خواہش کی تو کہا اٹھا تو پردہ
دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ دعا کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، اور جب کچھ لمحات کچھ وقفہ ہو گیا دیدار نہ ہوا تو بس مردہ دل کے ساتھ توجہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ سوئے لال آزاد پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ آہ کل عیش تو کیے ہم نے، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب عاجزی کا لیول اتنا ڈاؤن کیا، اتنا ڈاؤن کر لیا، تو کھلی آنکھوں سے امام احمد رضا نے سراپا مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے۔ کھلی آنکھوں سے دیدار کر لیا، اور جب سر سے لے کر پیر تک سراپا دیکھ لیا تو قسم کھا کے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جا۔ آنکھوں کی حفاظت، اللہ اکبر۔ زندہ باد۔ آپ نے کبھی جانا ہی نہیں آنکھوں کی شان کیا ہے، آنکھوں کا مقام کیا ہے۔ جوانی گناہوں کے لیے نہیں، آپ جانتے ہیں انگریزوں کا دور ہے، انگریزوں نے بلایا ٹیپو سلطان کو بات کے لیے، اپنے بھائی کو بھیجا کہ بات کر کے آ جاؤ، کوئی میٹنگ ہے، وقت طے ہو گیا، جو طے شدہ وقت تھا واپس نہیں آئے۔ لوگوں نے تانا دیا، کہا ٹیپو سلطان بھائی نے انگریزوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا ہے، ملک و ملت کا سودا کر دیا ہے، اب تیرا بھائی واپس نہیں آئے گا۔ میں جوانوں کو سنا رہا ہوں ہمارے جوان کیسے تھے، کہ بھائی اب واپس نہیں آئے گا، اداس ہیں، پریشان ہیں۔ ماں کے پاس گئے، ماں نے کہا ٹیپو سلطان چہرے پہ اداسی کیسی ہے؟ کہا میری ماں انگریزوں سے ملاقات کے لیے کوئی میٹنگ تھی، میں نے بھائی کو بھیجا تھا کہ جاؤ میٹنگ کر کے آؤ، آنے کا وقت گزر گیا، بھائی واپس نہیں آیا۔ لوگ تانا دے رہے ہیں کہ بھائی نے ملک اور ملت کا انگریزوں کے ہاتھ پہ سودا کر دیا، اب واپس نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، اب واپس نہیں آئے گا۔ ماں نے کہا تھا ٹیپو سلطان اپنی زبان بند کر لے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، میرا بیٹا جان دے دے گا مگر کبھی انگریزوں کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دے گا، ملک کا سودا نہیں کرے گا، ملت کا سودا نہیں کرے گا۔ کہا میری ماں اتنا یقین کیسے ہے کہ میرا بھائی جان دے دے گا، ملک اور ملت کا سودا نہیں کرے گا؟ کہا میرے بیٹے مجھے یقین اس لیے ہے کہ بچپن کے زمانے میں تجھے اور تیرے بھائی کو میں نے ایک دن بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا ہے، میرا ایمان ہے جان دے سکتا ہے مگر ملک و ملت کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔ کون چاہیے؟ یہ ہمارے جوان ہیں، آپ جوان ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں، آپ حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ علماء اکرام یہاں موجود ہیں، میں گھڑی بار بار دیکھ رہا ہوں، وقت کا مجھے احساس ہے۔ آپ جانتے ہیں رمضان کا جب مہینہ آتا ہے ہمارے یہاں تو بہت سارے نوجوان یہ تلاش کرتے ہیں سورہ تراویح کون سی مسجد میں ہو رہی ہے، سورہ تراویح علم طرح سے تراویح کہاں ہو رہی ہے؟ کچھ نوجوان چلے جاتے ہیں اور بہت سارے نوجوان نماز مغرب کے بعد نکلتے ہیں بازاروں میں کھانے پینے چکن مٹن کے لیے، اور رات کے 11 بجے واپس آتے ہیں۔ یہ بہانہ ہو جاتا ہے کہ ہم موجود ہی نہیں تھے جو عشاء کی نماز پڑھتے تراویح پڑھتے۔ آپ جوان ہیں، عمر 20 22 25 سال کی ہے، تو آپ بھاگ رہے ہیں عبادت سے سجدوں سے اور کہتے ہیں نہیں صاحب بیت المقدس کی حفاظت کرنے والے ہمارے ہیرو ہیں، تم نے دیکھا ہی نہیں گزشتہ سال رمضان کے مہینے میں بیت المقدس کے علاقوں میں بمباری ہو رہی تھی، مسجدیں گر رہی تھی، بلڈنگ گر رہی تھی، مگر یہ وہاں کے جوان تھے، میری قوم کے جوانوں نے ملبے کے ڈھیر پر بھی صفیں بچھائی تھی، نماز مغرب بھی پڑھی، تراویح بھی پڑھی، قرآن کے پارہ بھی سنا، سجدہ کر کے کہا تھا نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں جوان کیسے تھے، آپ گناہوں میں زندگی گزار کے یہ سوچ رہے ہیں نہیں صاحب میری زندگی کو خواہشیں پوری ہو گئی۔ خواہش کیا کی زندگی کی؟
ہمارے آج کتنے جوان ایسے ہیں جو چرخاری میں گناہ نہیں کر سکتے. توجہ دیجیے گا کیا کہنے لگا. یہاں گناہ نہیں کر سکتے چونکہ ایک دوسرے کے جاننے پہچاننے والے ہر کونے پہ ملیں گے. تو کتنے جوان ایسے ہیں جو گناہ کرنے کے لیے باضابطہ دوسرے شہروں کا سفر کرتے ہیں گھومنے کے نام پر. گھومنے کے نام پر فلاں شہر جائیں گے, گرمی کا موسم ہے, اچھا موسم ہے, ذرا گھوم کر آتے ہیں. دوسرے شہروں کا سفر کس لیے؟ گناہ کرنے کے لیے. فلاں شہر میں ہمیں کوئی نہیں جانتا ہے, فلاں شہر میں کوئی نہیں جانتا ہے, فلاں شہر میں کوئی پہچاننے والا نہیں ہے. ہم کپڑے نہیں پہنیں گے, کوئی ٹوکنے والا نہیں. ہم شراب پئیں گے, کوئی روکنے والا نہیں. ہم عیاشی کریں گے, کوئی منع کرنے والا نہیں. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ آپ کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا, فلاں شہر میں کوئی جاننے والا نہیں. جو زندگی اور موت کا مالک ہے وہ ہر جگہ موجود ہے. جو کائنات کا مالک ہے وہ ہر جگہ موجود ہے. جو رزق کا مالک ہے وہ ہر جگہ موجود ہے. جو زمین و زمان کا مالک ہے وہ ہر جگہ موجود ہے. تمہاری دھڑکنیں جس کے اشارے پہ چلتی ہیں وہ ہر جگہ موجود ہے. تمہارے جسم کا نظام جہاں سے چلتا ہے وہ خدا ہر جگہ موجود ہے. تم نے کیا سوچا ہے تم دوسرے شہروں میں گناہ کے لیے چلے جاؤ گے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. نہیں میری قوم کے جوانوں, سوچ بدل دو, فکر بدل دو. بہت زیادہ دور نہیں ہے بھوپال کا ایمس تمہارے علاقے سے. اگر تم دوسرے شہروں میں گناہ کے لیے جانے کا مزاج رکھتے ہو تو میرے کہنے سے ایک دن بھوپال کے ایمس میں جا کے چکر لگا لینا. 20-20 سال کے جوان کینسر کے مریض پڑے ہوئے ہیں. 25-25 سال کے جوان 6-6 مہینے ہو گئے لیکوڈ ان کے جسم میں پہنچایا جاتا ہے. ہاتھ کام نہیں کرتے ہیں, پیر کام نہیں کرتے ہیں, گلا کام نہیں کرتا ہے. خدا نے بتا دیا اور تکبر کرنے والے, بادشاہی صرف میری ہے, قدرت صرف میری ہے, کائنات کا مالک میں ہوں. تو کیا غرور اور تکبر کرتا ہے؟ قارون کا خزانہ باقی نہ رہا, شداد کی جنت باقی نہ رہی, فرعون کا روب و دبدبہ باقی نہ رہا. جا کے دیکھو مصر کے میوزیم میں فرعون کی لاش آج تک مصر کے میوزیم میں رکھی ہوئی. میں نے مصر پڑھنے کے زمانے میں کتنی بار فرعون کی لاش اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھی. کبھی مصر جانے کا موقع ملے جا کے آئی ہے, آج تک فرعون کی لاش رکھی ہوئی ہے. اللہ نے قرآن میں کہا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. اے فرعون, ہم تیرے جسم کو قیامت تک کے لیے باقی رکھیں گے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے. کس کے لیے؟ غرور کرنے والوں کے لیے, تکبر کرنے والوں کے لیے, اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والوں کے لیے, دنیا کی تمام تر نعمتوں کو بھول کے گناہوں کی طرف جانے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے. میری اوقات اور حیثیت کیا ہے, آپ کی اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ یہ تو صدقہ مدینے والے مصطفیٰ کا ہے کہ لاکھوں گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ نے پچھلی امتوں کی طرح عذاب نازل نہ فرمایا. یہ صدقہ مدینے والے مصطفیٰ کا ہے. اس لیے اتنا یہ نہیں خدا نے دولت دی ہے, اتنا یہ نہیں خدا نے شہرت دی ہے, اتنا یہ نہیں خدا نے زمیندار بنایا ہے, اتنا یہ نہیں خدا نے ڈگریاں عطا فرمائی ہے, اتنا یہ مت حضور کے غلام اتراتے نہیں ہیں. جب اللہ انہیں مقام دیتا ہے تو اپنا گریبان چھانکتے ہیں اور فخر کے ساتھ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے اس گھاٹ سے منتوں کے گزارے نہیں ہوتے. بیدام ہی بھی چاہیے بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے, روشن نبی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. غرور نہیں کرنا ہے, اترانا نہیں ہے, تکبر نہیں کرنا ہے, اپنے آپ کو ڈاؤن کرنا ہے. کس کے لیے؟ اس لیے کہ اللہ و رسول رسول. لیکن کیسے؟ اس انداز میں, دکھاوے کے لیے نہیں, حقیقی طور پر اپنے آپ کو بہتر انسان بنائیے, حضور کا غلام بنائیے. آپ صرف نعرہ لگاتے رہیں, حضور کا دامن چھوڑیں گے نہیں. سید صاحب قبلہ موجود ہے, بہترین نعت خوانی کی, آپ کہیں سید صاحب کا دامن چھوڑیں گے نہیں. سید صاحب یہاں سے اٹھیں مسجد چلے جائیں نماز کے لیے اور آپ یہیں بیٹھے رہیں. آپ خود بتائیے کیا آپ کا نعرہ یہ سچا ہے؟
آپ نے میرا دامن پکڑا تو دامن جس کا پکڑا ہے وہ جہاں جہاں جائے گا دامن پکڑنے والا وہاں وہاں جائے گا۔ آپ نے حضور کا دامن پکڑا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جمعے کی 2 رکعت نماز پڑھ کے آپ مسجد سے باہر ہو جائیں؟ کیا جمعے کی نماز صرف 2 رکعت ہے؟ آج ہماری قوم کے 80% جوان نماز جمعہ 2 رکعت پڑھ کے مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں اور اتنی تیزی کے ساتھ بھاگ رہے ہیں جیسے جیل سے رہائی ہوئی ہو۔ تمہیں معلوم ہی نہیں یہاں آنے کے لیے بھی اللہ کی توفیق چاہیے ہوگی، یہاں کوئی نہیں آ سکتا۔ میں نے ایک بزرگ سے دیکھا، ان کو پوچھا کیا بات ہے، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے، ان کے گھٹنوں میں اور کمر میں تکلیف تھی۔ میں نے ان کو کہا چچا کیا بات ہے، کرسی پہ بیٹھے اطمینان سے، آنکھوں سے آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ محسوس کیجئے گا، ذرا فیل کیجئے گا اس جملے کی جو ہے شان کیا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت نماز تو پڑھ رہا ہوں لیکن جب جوان تھا، جب سجدہ کر سکتا تھا تو سجدہ نہ کیا، آج اللہ نے مجھے سجدے سے محروم کر دیا۔ پڑھ تو رہا ہوں نماز، کرسی پر بیٹھ کر ساری کوششیں کر لوں لیکن پیشانی سجدے میں نہیں رکھ سکتا۔ ایسی بیماری میرے پیروں میں ہے، میری کمر میں ہے، میرے گھٹنوں میں ہے۔ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ تو رہا ہوں لیکن یہ پیشانی سجدے میں نہیں رکھ سکتا۔ جوان تھا، میں نے جوانی کو ضائع کر دیا گناہوں میں۔ کاش کو اس وقت مجھے احساس ہو گیا ہوتا کہ میری جوانی گناہوں کے لیے نہیں۔ میرے عزیزوں آؤ عہد کرو، ہم محمد عربی کے غلام ہیں، جئیں گے تو مصطفیٰ جان رحمت کے مشن کو لے کے جئیں گے، اور جب دنیا سے جائیں گے تو حضور کا مشن لے کے جائیں گے۔ نہ ہم نے کل اپنی جوانی گناہوں میں گزاری تھی، نہ آج اپنی جوانی گناہوں میں گزاری ہے، اور نہ جب تک زندہ رہیں گے اپنی جوانی گناہوں میں گزاریں گے۔ ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے، میرے سامنے اتنی ساری تاریخ ہے، میں آپ کو بتاؤں چند باتیں۔ صلاح الدین ایوبی کا نام سنا ہے آپ نے؟ ایسا کون ہے جس نے صلاح الدین ایوبی کا نام نہیں سنا؟ ایک دور تھا جب بیت المقدس غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی، جوانی کا دور ہے صلاح الدین ایوبی کا۔ ارادہ کیا، عزم کیا، اور جانتے ہو ارادہ کیا کیا؟ ہمارے یہاں رمضان کے مہینے میں 15-20 رمضان کو ارادہ بن جاتا ہے کہ اب جشن عید کے دن جو فلم ریلیز ہونے والی ہے وہ یہ دیکھنا بھی ہے۔ دوستوں کو پہلے سے تیار کیا جاتا ہے، کوئی غریب کمزور کم پیسے والا دوست ہے تو ہم محبت کے نام پر فلم دیکھنے کا ٹکٹ اس کو بھی پرووائڈ کرا دیتے ہیں کہ چل میری طرف سے چل لینا۔ یاد کرو یہ جو دولت خدا نے تمہیں دی ہے، دینے والا دے کے واپس لینا بھی جانتا ہے، اس لیے ایسی جگہ پہ یہ دولت نہ لگاؤ کہ اللہ تم سے ناراض ہو جائے۔ یہ دولت صرف اتنی ہی نہیں جائے گی، پھر سب کچھ چھین لیا جائے گا، عرش سے فرش تک پہنچا دیا جائے گا۔ ڈرو، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، ڈرو رب کی پکڑ بہت سخت ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے تو ڈھیل دیتا ہے۔ اکبر جیسے بھی خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے تو شداد جیسوں کو ایک لمحہ بھی جنت دیکھنا نصیب نہیں ہوتی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، ڈرو رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ اکبر، چلے ہیں۔ ارادہ کیا کیا صلاح الدین ایوبی؟ ارادہ یہ کیا اب ہم چین سے تب سوئیں گے، اب سکون سے تب سوئیں گے جب مسجد اقصی کو آزاد کرا دیں گے۔ یہ خواب ہے، یہ ڈریم ہے کس کا؟ صلاح الدین ایوبی کا۔ اور آپ کو بتاؤں صلاح الدین ایوبی کون ہے؟ غوث اعظم کے غلام کا نام صلاح الدین ایوبی ہے۔ پتہ یہ چلا ایرے غیرے بڑی مہم نہیں چلا سکتے، مہم بڑے وہی چلا سکتے ہیں جن کے اوپر اولیاء اکرام کا فیضان اور ان کا ہاتھ ہو۔ لوگ کہتے ہیں کیا بات ہے، ڈرتے اور دبتے نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت نہ ہو بچہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ غوث اعظم کے غلام ہیں، غوث اعظم کے غلاموں کو کس بات کا ڈر اور خوف ہو سکتا ہے؟ غوث اعظم کے غلام دنیا کے کونے کونے میں فخر کے ساتھ کہتے ہیں اے دنیا والوں یاد رکھنا، پوری نظر سے دیکھو گے یاد رکھنا، غوث کے کتے ہیں، غوث کے کتے ہیں، تمہاری اتنی ہمت اور جرأت نہیں، غوث اعظم کے کتے کو پوری نظر سے دیکھ لو۔ اللہ اکبر۔ حضرت صلاح الدین ایوبی چلے، جوانوں کی ایک ٹیم تیار کی۔ جوانوں سن کے جائیے گا، جوانوں کی ایک ٹیم، اور نکلے ہیں۔ کسی نے مخبری کر دی، اور ہوا یہ کہ کچھ لوگوں کو
لڑکیوں کو تیار کر کے بھیج دیا گیا حسن و جمال والی لڑکیاں جنگل میں کھڑی کرنے کے لیے، اس راستے پر جس راستے سے صلاح الدین ایوبی کا اور ان کے ساتھ جوانوں کی ٹیم کا گزر ہونے والا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں یہ مخبری کرنے والے تو ہر زمانے میں رہتے ہیں، قوم کی دلالی کرنے والے تو ہر زمانے میں رہتے ہیں، جن کے لیے ڈاکٹر راحت الدوری نے کہا تھا لگے گی آگ تو آئے کہ گھر کی عزت ہے، یہاں پہ صرف ہمارا مقام تھوڑی ہے، جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ خبر دے دی کسی نے، صلاح الدین اور اس کے ساتھ نوجوانوں کی ٹیم ہے جو جا رہی ہے بیت المقدس کے لیے۔ جوان لڑکیاں تیار کر کے جنگل میں کھڑی کر دی گئی، شام کا وقت ہے، اندھیرا ہونے والا ہے، بارش کا جو ہے موسم ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی اچانک ایک نظر ایک لڑکی پہ پڑی، نظر جھکائی، قریب جا کے کہا خاتون کیا بات ہے جنگل میں رات وقت ہونے والا اکیلی کیوں ہے؟ کہ بدماشوں نے مجھے لوٹ لیا، سامان لے لیا، بس مجھے چھوڑ دیا ہے، گھر کے انتظار میں کوئی پہنچا دے۔ کہ بارش کا موسم ہو گیا، رک جا تھوڑی سی دیر، بارش بند ہو جائے تجھے پہنچا دیا جائے گا۔ آگ جلا دی گئی پہاڑ کے دامن میں، صلاح الدین ایوبی بھی ہیں، سامنے وہ لڑکی بھی بیٹھی ہے۔ اس نے تھوڑی دیر کے بعد جس مشن پر بھیجا گیا تھا پانسا پھینکا کہ صلاح الدین ایوبی بارش میں میرا بھیگا ہوا جسم کیا تجھے اپنی طرف مائل نہیں کرتا ہے؟ کیا مجھے جو ہے میرا جسم تجھے اپنی طرف لبھاتا نہیں ہے؟ صلاح الدین ایوبی نے کہا کسی کا جسم اپنی طرف مائل تب کرتا ہے جب اسے نظر بھر کے دیکھا جائے۔ اللہ کی عزت کی قسم میں نے تجھے نظر بھر کے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، غور کریں جوان۔ اس نے کہا اے صلاح الدین میرے حسن کی توہین نہ کر، دنیا میرے حسن کو دیکھنے کے لیے بے چین و بے قرار رہتی ہے۔ صلاح الدین میرے حسن کی توہین نہ کر، ایسا کون سا حسن تیری نگاہ میں ہے، ایسا کون سا جلوہ تیری نگاہوں میں ہے جس کی بنیاد پر میرے حسن کو ایک نظر دیکھنے کے لیے تیار نہیں؟ تب صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی عطا دیکھی ہے۔ جس نے یار کے طلبے کا جلوہ دیکھا ہو وہ دنیا کے حسن سے متاثر کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کی نظر میں حضور کے طلبے کا جمال ہو وہ دنیا کی حسن سے متاثر کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ یہ بات بتائی، یہ کس کی تاریخ ہے؟ یہ کس کی تاریخ ہے؟ یہ کسی اور کی نہیں، آپ کی تاریخ ہے۔ افسوس کہاں ہے وہ جوان جو رات کو عشاء کی نماز کے بعد شہر کے چوراہوں پر پٹیوں پر مکانوں کی بیٹھ کر رات کے 3 بجے تک فون پر بات کر رہی ہے؟ نہیں صاحب رشتہ لگ چکا ہے، اب تو شادی ہونے والی ہے، تو شادی ہونے والی ہے کہ تمہارے لیے اس سے بات کرنا جائز ہے؟ نہیں، جوانی گناہوں میں نہ گزارو، پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارو، جائز نہیں ہے یہ علماء کی ٹیم بیٹھی ہے، پوچھ لیجئے، جائز نہیں ہے یہ تم اتنے کمزور نہ تھے، یہ تم تھے جنہوں نے کہا تھا دی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے کبتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ کون تھے یہ ہمارے جوان تھے کہ ہم اتنے کمزور ہو گئے کہ ہمیں اپنی جوانی پر کنٹرول باقی نہ رہا۔ نہیں میرے عزیز، جوانی کی حفاظت کرو، جوانی شراب کے لیے نہیں، جوانی نشے کے لیے نہیں ہے، جوانی تاش کے پتوں کے لیے نہیں ہے، جوانی زنا کے لیے نہیں ہے، جوانی ڈرگز کے لیے نہیں ہے، جوانی ایم ڈی کے لیے نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جو آج سماج میں ایم ڈی بیچ رہے ہیں، موت کے سوداگر، تھوڑے سے پیسے کمانے کے لیے یاد رکھیے گا اللہ کا قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہ جو ایم ڈی چند چھوٹے سکوں کے لیے سماج میں محلے میں جوانوں کو نشے کا عادی بنا رہے ہو، یاد رکھنا کل قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ ساری چیزیں مٹنے والی ہیں، باقی رہنے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ تھوڑے سے پیسوں کے لیے کسی کی جوانی تباہ کر دی، تھوڑے سے پیسوں کے لیے اے میری قوم کے جوانوں ذرا گریبان جھانک کے یہ تو دیکھو، تم
तन्हा एक शख्स हो, तुम तन्हा एक शख्स हो, तुम तन्हा एक शख्स हो, मगर बूढ़े बाप की तरफ निस्बत करते हुए एक बाप की पूरी दुनिया हो तुम, एक बूढ़ी माँ की तरफ निस्बत करते हुए एक माँ की पूरी दुनिया उसका अपना बेटा है। तुम तन्हा हो लेकिन एक बीवी की तरफ निस्बत करते हुए तुम इसकी एक तन्हा दुनिया हो, एक बहन की तरफ निस्बत करते हुए उसकी पूरी दुनिया हो। जवानी गुनाहों में गुजारने के लिए नहीं, जवानी नशे के लिए नहीं, जवानी जिना के लिए नहीं, जवानी बदकारी के लिए नहीं। आओ अहद करो, हम जिएंगे तो मोहम्मद अरबी के गुलाम बनकर, हम जिएंगे तो नशा करेंगे मगर मोहब्बत रसूल का नशा करेंगे, हुजूर की गुलामी का नशा करेंगे। और याद रखना, जिस दिन सही माना में हुजूर की मोहब्बत का नशा करोगे उस दिन हुजूर की नामूस के लिए उठ के खड़े होने की हिम्मत और जरूरत भी आएगी तुम्हारे। बहुत सारे मौके आए लेकिन नामूस रिसालत के मसले पर इधर उधर की बातें तो करते रहे, ये राजी नहीं है, वो राजी नहीं है, ये परमिशन नहीं देता, फला बड़े नहीं मानते। ये सब बातें हैं, जिसको खड़ा होना होता है वो उठ के खड़ा हो ही जाता है। आप बड़े नहीं हुए, आपके पैर सलामत से नहीं हुए, हाथ सलामत से नहीं हुए। अल्लाह हजारों बार रहमतें नाजिल फरमाए, बीच चेयर पे बैठने वाले उस मर्द कलंदर पर जिसने फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में वबा के दोहन कहा था, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा है सकाम लिल्लाहि अलहम्द में दुनिया से मुसलमान। जानो दिल हो शुक्रियत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान। उस मर्द कलंदर का आलम क्या था जानते हैं आप? हमारे यहाँ 100 किलोमीटर पे किसी का जनाजा हो जाए गर्मी और बारिश के सीजन में, खानदान वाले जाते नहीं है जनाजे, बारिश का सीजन है, गर्मी है। उस मर्द कलंदर का जनाजा पढ़ने के लिए लोग अमेरिका से आ गए, लोग इटली से आ गए, लोग सिसिली से आ गए, लोग जापान से आ गए, लोग बल्गारिया से आ गए, लोग अफ्रीका से आ गए। और आलम ये था, जब जनाजा निकल के जाता था तो आशिकों का हुजूम ऐलान करता था, आशिक का जनाजा है जरा धूप से निकले, महबूब की गलियों से जरा धूप के निकले। कब्र में उतारने वाले कहते थे, जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। याद रखना, आज वो मर्द कलंदर हमारे दिलों में जिंदा है, उनकी फिक्र जिंदा है, उनके नारे जिंदा है। ये लब्बैक का नारा हमें किसने दिया? शुरुआत उसी मर्द कलंदर ने की। ये लब्बैक का नारा किसने दिया? शुरुआत उस मर्द कलंदर ने की। रसूलुल्लाह के खातमुन नबीयीन होने के हवाले से जब कुछ लोगों ने डंडी मारने की कोशिश की तो वो मर्द कलंदर व्हील चेयर पर बैठ के भी हिम्मत के साथ खड़ा हो गया। किसने नारा लगाया? जान दे देंगे लेकिन रसूलुल्लाह का दीन तख्त पे आके रहेगा, किसी को शक खून मारने की इजाजत न दी जाएगी। ये नारा किसने लगाया? उस मर्द कलंदर ने। और अल्लाह ने कितनी इज्जत अदा की। हम देखते हैं चीजें कॉपी की जाती है, आइडियल माना जाता है। उस मर्द कलंदर ने जब अपने सर पे अमामा बांधा, हम जब अमामा बांधते हैं तो आईना सामने रखते हैं, उस मर्द कलंदर ने अमामा बांधा, कोई आईना नहीं है, उसने कपड़ा लेके बस लपेट लिया। अल्लाह ने उस अता को इतना मकबूल कर दिया, आज दुनिया के कोने कोने में लोग उस अता का अमामा बांध रहे हैं और बांध कर फख्र महसूस कर रहे हैं। मैं क्यों न कहूं, जो मुस्तफा के गुलाम होते हैं वही जमाने के इमाम होते हैं। अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप जानते हैं बहुत कुछ है बोलने के लिए लेकिन वक्त नहीं। कोशिश करें अपने आप को बेहतर इंसान बनाएं, जिम्मेदार शहरी बनाएं, जिम्मेदार भारतीय बनाएं, जिम्मेदार हिंदुस्तानी बनाएं। इसलिए कि हम इस मुल्क में किराएदार नहीं, जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। 15 अगस्त की तारीख गुजरी है, हमने मुल्क में यही कहा था, ये किसी और की तारीख नहीं, हमारी तारीख है। ये हमारे जवानों का नारा है, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ां हमारी, रुकता न था किसी से सैरे रवा हमारा। ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब का रवा हमारा।
کچھ بات تو ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، ہم میں کچھ بات تو ہے، کچھ بات تو ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن تارے زماں ہمارا، ڈاکٹر اللہ اکبر دنیا نے گھوم گھوم کے جو ہندوستان کے ترانے گائے، مگر مجھے یاد آتا ہے اشفاق اللہ خان کو جب انگریزوں نے مار کے کہا تھا جملے بدل دے، تب اشفاق اللہ خان نے کہا تھا سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، وقت آنے پر بتا دیں گے تجھے اے آسماں ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے۔ کون تھے یہ بہادر شاہ ظفر جنہوں نے رنگون کی جیل میں کہا تھا جب ان کے شہزادوں کے کٹے ہوئے سر پیش کیے گئے تھے، کہا تھا دمدمے میں دم نہیں، انگریزوں نے آ کے کہا دمدمے میں دم نہیں، اب خیر مانگو جان کی، اے ظفر ٹھنڈی ہوئی شمشیر ہندوستان کی، تو ایسے عالم میں بھی للکار کے کہا تھا غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان۔ میں نے یہ جملہ آخر میں اس لیے کہا تاکہ آپ یہ محسوس کریں ہم جس ملک میں شان و شوکت کے ساتھ رہتے ہیں ہم اس ملک کے ذمہ دار شہری ہیں، اور جب ذمہ دار شہری ہیں تو اس ملک کی حفاظت، اس کی آن بان شان، ترنگے کی شان، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کوشش کیجئے ایجوکیشن پر کام کریں، تعلیم پر کام کریں۔ مجھے کئی بار آخری جملہ کہہ رہا ہوں، کئی بار لوگ بتاتے ہیں ہمارے یہاں فلاں نیاز ہوتی ہے، فلاں لنگر بنتا ہے، فلاں عرس ہوتا ہے، فلاں قوالی ہوتی ہے۔ کسی بھی شہر میں جا کے یہ سننے کو نہیں ملتا ہے پوری قوم نے مل کر ایک کالج بنایا، پوری قوم نے مل کر ایک اسکول بنایا، یہ سننے کو نہیں ملتا ہے۔ مہم چلائیے، لنگر نہیں کریں گے کل قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا، نیاز نہیں کریں گے کل قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا کہ نیاز کرنے کی جتنی حیثیت ہے آپ اپنے گھر کے مختصر نیاز کر لیجئے، ضروری نہیں 5000 کی نیاز، لیکن اپنی بیٹیوں کو مرتد ہونے سے بچائیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی بیٹیوں کے لیے کالج بنائیے، بیٹیوں کے لیے کالج بنائیے، اسکول بنائیے، پڑھیے، اور خانقاہ برکاتیہ کے پیغام کو عام کیجئے۔ آج نہیں، ایک زمانے پہلے اعلیٰ حضرت کے پیر خانے سے آواز آئی تھی آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے۔ کاش قوم مسلم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوتی، کاش ہندوستان کے لوگوں کو یہ نعرہ سمجھ میں آ گیا ہوتا۔ یہ ایک نعرہ نہیں ہے، اس میں ہزاروں حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے۔ آج ہمارے سماج میں جو مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، جو جھگڑے ہیں، جو فساد ہیں، جو کینے ہیں، جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہیں، ان ساری چیزوں کا دار و مدار صرف ایجوکیشن کا نہ ہونا۔ اگر ہم ایجوکیشن کے ماحول کو آگے بڑھائیں، تعلیم کے میدان کو آگے بڑھائیں، پڑھنے پڑھانے کا ماحول پیدا کریں، مجھے امید ہے کہ تھوڑے سے زمانے میں انشاءاللہ بدلاؤ آئے گا، ماحول بدلے گا، سماج سے برائیوں کا خاتمہ ہوگا۔ اور جوانوں، آخر میں میرا یہ جملہ یاد کر کے لے کے جانا، چونکہ میں خالی صرف تقریر کرنے والا مقرر نہیں، بلکہ ایک ذمہ دار جگہ کی ذمہ داری بھی میرے کاندھوں پر ہے، اور کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی قوم کی قیادت کروں۔ یاد رکھنا جلوس محمدی آنے والا ہے، جلوس محمدی کے موقع پر ہمارے بہت سارے نوجوان جلوس میں ڈی جے کی گاڑیاں تیار کر کے بیچ میں سے شامل کر دیں، اور جہاں علماء کرام مائک لے کر نعرہ لگائیں، تقریر کریں، پورا جلوس صرف ان ڈی جے کی گاڑیوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو۔ اور اگر جلوس کی کمیٹی کہے تو ہمارے کچھ نوجوان ایٹیٹیوڈ میں کہتے ہیں دیکھیں ہمیں کون روکے گا۔ علماء کرام جمعے میں تقریر میں منع کریں تو ہمارے کچھ نوجوان تکبر میں کہہ دیتے ہیں ہمیں کون روکے گا۔ تمہیں کون روکے گا؟ اتنا تکبر کا جملہ بول کے یاد رکھو، موت کا فرشتہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اللہ نے موت کا وقت مقرر کر دیا ہے، نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی نہ ایک لمحہ بعد میں آئے گی۔ یہ تکبر کا جملہ آپ کو معلوم ہے آپ کہاں بول رہے ہیں؟ حضور کی ولادت کے دن، ولادت رسول کے موقع پر۔ ہمیں کون روکے گا؟ اگر واقعی حضور کے سچے غلام ہوتے تو سر جھکا دیتے، اس لیے کہ جھک جانے ہی میں عافیت ہے۔
حضور کا جلوس اگر خراب کریں گے، میں اپنے جوانوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خدا را مجھے نہیں معلوم یہاں کی کمیٹی کون سی ہے، یہاں کیا گائیڈ لائن ہے، کیا انتظام ہے، لیکن ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں جلوس محمدی کے موقع پر ڈی جے نہ بجائیے گا۔ ہم محمد عربی کے غلام ہیں۔ ہم جب روڈ سے نکلتے ہیں، آپ کو معلوم ہے جن گھروں سے گزرتے ہیں گلیوں سے، ہو سکتا ہے کسی کے گھر میں کینسر کا مریض ہو سکتا ہے کوئی دل کا بیمار شخص ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کی سچویشن میں پڑا ہو، اور ہم اتنی تیز ڈی جے بجا کے نکلتے ہیں۔ کئی جگہوں پر لوگوں کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ لوگ جلوس ہی میں گر گئے۔ پچھلی سال کے واقعات تلاش کیجئے گا تو شاید سوشل میڈیا پہ مل بھی جائے۔ عہد کر کے جائیے جلوس محمدی ہم ویسا نہیں نکالیں گے جیسا ہمیں پسند ہے، ہم جلوس ویسا نکالیں گے جیسا مدینے والے کو پسند ہے۔ ہم جلوس ویسا نکالیں گے جیسا شریعت مطہرہ کے اندر جائز ہے، ہم جلوس ویسا نکالیں گے کہ ہمارا جلوس نکلے تو دنیا والے فخر کے ساتھ کہیں 1500 سال کے بعد چرخائی کے جوانوں کا انداز یہ ہے تو مدینے کی گلیوں میں صحابہ کا آمد کیا ہو۔ ہم جلوس اتنا منظم نکالیں گے، لوگ ہم سے کہیں گے کب تک مناؤ گے، کب تک نکالو گے، ان سے کہیں گے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ہم تو اسی چکر میں آج تک پڑے ہیں، یہ تیرا ہے یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے یہ میرا ہے۔ یہ بہت سیانے لوگوں کی بولی ہوتی ہے میرا تیرا کرنا، عاشقوں کی بولی کیا ہوتی ہے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں بنے دو جہاں، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے کہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، نگاہ کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم نے جو سنا ہے اسے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 1 گھنٹہ ہو چکا ہے، مجھے لگتا ہے پرمیشن کی کنڈیشن اس سے زیادہ نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی اور موقع ملے گا، وقت مناسب رہا تو مزید اس پر جو ہے تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم نے جو سنا ہے اسے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ سب نے بہت اچھا جو ہے پیش کیا ہے، نعت خوانی تقریر بیانات جتنے بھی ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، سب کو بہترین صلاح اور بدلہ عطا فرمائے۔ ایک تو شعر سلام کے پڑھے جائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، اور دعا کے بعد آپ تشریف لے جائیں، تشریف رکھیں۔ ایک تو شعر سلام کے پڑھے جائیں گے اور اس کے بعد آپ تشریف لے جائیں گے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، نورے گاتی تھی ترانہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، والصلاة والسلام علیکم یا نبی اللہ، وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مالک و مولا پروردگار، عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر اب تک جو کچھ قرآن پاک پڑھا گیا نعت و خبر جو کچھ بیان ہوئے، ان تمام چیزوں میں کوئی خطا ہوئی ہو مولا تو اپنے شان کریمی سے معاف فرما، اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے پڑھنے اور کرنے کے لائق نہیں تو اپنی رحمت اور کرم کے لائق ثواب عطا فرما۔ اے اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس محفل کو سجانے میں بنانے میں ہمارے جن بزرگوں نے، جوانوں نے، علماء نے کوششیں محنتیں کی ہیں مولا، سب کی کوششوں میں
عزتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو بہترین صلہ اور بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی ہمارے علماء کرام حاضر ہیں سب کی حاضری کو قبول فرما۔ سید صاحب قبلہ نے حضور کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا، مولا اس خراج عقیدت کو ہم سب کی مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ہمیں جو بیمار ہیں مولا انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں مولا انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جو قرضے میں دبے ہیں پریشان ہیں مولا تو اپنے خزانے غیب سے ان کی مدد فرما۔ اسلام قبول بالا فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کے تمام ایمان والوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بیت المقدس اور اس کے محبین کی حفاظت فرما۔ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما۔ ہمارے شہروں میں امن و امان قائم فرما۔ ہمارے صوبوں میں امن و امان قائم فرما۔ ہماری بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ ہمارے جوانوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ میلاد النبی کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ اے اللہ اس محفل کو سجانے میں ہمارے جس بھائی نے جس انداز میں حصہ لیا، کوششیں کی، محنتیں کی، میرے مولا تو سب کے ناموں اور کاموں کو جاننے والا ہے، سب کو بہترین بدلہ عطا فرما، سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، سب کو خوشحالیاں نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے والدین کی عمر میں برکتیں عطا فرما، اور جن کے والدین انتقال کر چکے ہیں مولا ان کی مغفرت فرما، جنت الفردوس عطا فرما۔ ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ جب تک دنیا میں رہے مولا ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب دنیا سے جائیں تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ دکھا دے یا الہی کو مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ خدا نزا کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وبحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ویڈیو بنا رہے ہیں، لائیو نہیں ہے۔ آ رہی تو